تو ان سخت حالات میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ یاسین کو نازل فرمایا۔ سورہ یاسین عام طور پر لوگ اس کو صرف ثواب کی غرض سے پڑھتے ہیں۔ احادیث میں بعض ضعیف احادیث میں اس کے فضائل بھی آئے ہیں۔ مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھے گا شام تک اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین کے حوالے سے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اس کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک روایت میں سورہ یاسین کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے مرنے والوں کے پاس اس کی تلاوت کرو، یعنی جو کوئی مر رہا ہو، اس کی روح نکل رہی ہے، آخری ٹائم ہے، اس کا آخری وقت ہے، تو اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ اب یہ جتنی بھی فضائل ہیں، ان فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے عام طور پر لوگوں کے اندر، عام مسلمانوں کے اندر، عوام کے اندر یہ ہے کہ لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں، صبح کے وقت بھی کرتے ہیں اور ویسے بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ اس کو صرف ثواب کی غرض سے پڑھتے ہیں، محض ثواب کی غرض سے پڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہ صورت جو ہے یہ بہت ہی ایک جلالی صورت ہے۔ اگر اس کو سمجھ کر پڑھا جائے اور اس کے مضامین پر اگر غور کیا جائے تو یہ بڑی جلالی صورت ہے، یعنی جلالی انداز ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے ایک جلالی انداز میں مخاطب ہے، اور اگر کوئی آدمی اس کو جب سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کی مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھ کر جب کوئی آدمی اس کی تلاوت کرتا ہے تو انسان پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جیسے ایک مرعوب فضا ہوتی ہے نا، مرعوب کن ماحول ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح کہ نا آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی شادی ہوتی ہے تو شادی کا جو ماحول ہوتا ہے اس میں ہر بندہ ہنس رہا ہوتا ہے، ہر بندہ خوش ہوتا ہے، اور جب کوئی فوتگی ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی بندہ جتنا مرضی خوش ہو، باہر سے ہنستا ہنستا جائے، آگے جب اس گھر میں داخل ہوتا ہے سارے بیٹھے ہوتے ہیں پریشان ہو کر، تو وہ بھی اس ماحول کے اندر جب جاتا ہے تو اس کے چہرے پر بھی اداسی سی آ جاتی ہے اور وہ پریشانی والا چہرہ بن جاتا ہے اس کا۔ جس قسم کا ماحول ہوتا ہے اس طرح کے آدمی پر اثرات چھا جاتے ہیں۔ تو اس صورت کو جب آدمی سمجھ کر پڑھتا ہے تو انسان پر ایک رعب والا ماحول آدمی پر آ جاتا ہے، نہیں انسان تھوڑا سا خوف زدہ سا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے جلالی انداز میں مخاطب ہیں۔ اور اس صورت کے جلال کا انداز آپ اس بات سے لگائیں کہ اس میں کتنا جلالی انداز ہے، کہ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس صورت میں، چھوٹی سی صورت میں، اللہ تعالیٰ نے کوئی 45 سے زائد مرتبہ جمع متکلم کا صیغہ یا جمع متکلم کا لفظ اس میں آیا ہے۔ جمع متکلم کا مطلب یہ ہے کہ ہم کا لفظ آپ کہہ لیں کہ چھوٹی سی صورت میں اور 40-45 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار اپنی قدرتوں کے مظاہر گنوا رہے ہیں کہ ہماری اتنی طاقت ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ یہ ایک جلالی انداز ہوتا ہے۔ جیسے دو بندوں کی لڑائی ہو جائے تو ایک بندے کو جب غصہ آتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے میں تو فلاں ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو جلالی کا انداز آدمی جلال میں آ جاتا ہے۔ اس صورت کا انداز بھی ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی طاقت اور اپنے اختیار کو بار بار گنواتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم نے یہ کیا۔ تو ایک انسان جب سمجھ کر پڑھتا ہے تو انسان پر ایک رعب طاری ہو جاتا ہے۔ پھر یہ صورت جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک جو ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور اس کو سمجھ کر پڑھنا سیکھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تلاوت بھی ضروری ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں تلاوت، محض تلاوت کرنے سے ہی۔ لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس سے ہدایت حاصل کی جائے، اور ہدایت ملتی ہے اس کو سمجھ کر پڑھنے سے۔ اب یہ عام طور پر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لوگوں کا ایک ایسا ذہن بن گیا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو یعنی ایک اور ہی کسی طریقے سے اس کو لے لیا ہے، یعنی یہ چیز لوگوں کے ذہن سے نکل گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بھیجا ہے ہمیں، ایک نظام ہے، ایک اس کے اندر ہدایت ہے۔ یہ تصور لوگوں کے ذہن سے نکل گیا ہے، چنانچہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس صرف ہم نے بعض لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے اچھے سمجھے جاتے ہیں وہ تلاوت بھی کر لیتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بس اٹھتے ہیں صبح اور قرآن پاک اٹھاتے ہیں، اس کو ادھر چوم کے ادھر سے بس کہتے ہیں بس اتنی بات کافی ہے، ادھر سے چومتے ادھر ماتھے پہ لگا دیتے ہیں، اور روزانہ ان کی یہ روٹین ہوتی ہے۔ صبح گھر جا رہے ہیں، دفتر جا رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں، تو صبح اتنا کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کا ادب احترام بہت ضروری ہے،
لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے، قرآن کا مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ سورہ یاسین کے حوالے سے لوگوں کا یہ تصور بن گیا ہے، ایک تو یہ کہ اس کو روزانہ صبح پڑھنا ہے تو ہمارے دن کے کام آسان ہو جائیں گے، یعنی یہ تصور نہیں ہے کہ ہماری آخرت کیسے آسان ہوگی۔ ہماری آخرت کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں لوگوں کا ذہن بس دنیا کی طرف جاتا ہے کہ اس کو پڑھیں گے تو ہمارا دکان صحیح چلے گی، اس کو پڑھیں گے تو ہمارا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ہمارا وہ عدالت میں کیس لگا ہوا ہے تو یہ پڑھیں گے تو وہ حل ہو جائے گا۔ آخرت کی طرف کسی کا ذہن نہیں جاتا کہ بھائی اس کے ذریعے ہم نے اپنی آخرت کو کیسے بنانا ہے، یہ ایک اصل چیز ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال جو تھے شاعر تھے، ان کی فارسی کی شاعری بھی ہے، اردو کی شاعری بھی ہے، تو ان کا ایک فارسی کا شعر ہے سورہ یاسین کے پر قرآن کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے نا قرآن سے، لوگوں کا قرآن کے بارے میں کیا تصور بن چکا ہے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ترا حاصل ز یاسین اس جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرا قرآن سے صرف اتنا مقصد رہ گیا ہے، سورہ یاسین سے تیرا بس اتنا تعلق رہ گیا ہے کہ تو سورہ یاسین کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ جو بندہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کی موت آسانی سے ہو جائے گی۔ یہ لوگوں کا یہ تصور بن گیا نا کہ مرنے والوں، چونکہ حدیث میں آتا ہے مرنے والوں کے پاس پڑھو سورہ یاسین، تو لوگوں کا اس کا تصور یہ بن گیا کہ سورہ یاسین پڑھنے سے اس کی موت آسانی سے، روح آسانی سے قبض ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ جو حکم ہے اس کا، جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے کہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو شیطان بھی پیچھے لگا ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ حکم بھی حدیث میں کہ مرنے والے کو یہ نہ کہو کہ لا الہ پڑھو، کلمہ پڑھو، یہ نہ کہو، کیونکہ شیطان بھی اس وقت لگا ہوا ہے تو وہ تکلیف میں بھی ہے، تو کہیں سے وہ آگے سے یہ نہ کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا، اس کو یہ نہ کہو کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے پاس تم خود پڑھنا شروع کر دو، خود تم پڑھو، کلمہ پڑھو، تمہیں سن کر وہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا۔ اسی طرح سورہ یاسین بھی ہے کہ سورہ یاسین کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سورہ یاسین کے اندر جو بنیادی عقائد ہے وہ جب مرنے والا سنے گا تو اس کے آخری ٹائم پر وہ اس کے ذہن میں تازہ رہیں وہ عقائد، وہ اپنے عقیدے سے بگڑے نہ، شیطان جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے نا، تو وہ اس سورہ یاسین کی تلاوت سنتا رہے، اور سورہ یاسین میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا، اپنے اختیار کو بیان کیا، اور بنیادی ایک ایمان کے جو مسلمان کے لیے جو عقیدے ہونے چاہیے ان کو جو بیان کیا ہے وہ اس کے سامنے حاضر رہیں۔ اور یہ ظاہر بات ہے یہ مقصد کب حاصل ہوگا کہ جب سننے والے کو اس کا ترجمہ آتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو علامہ اقبال رحمہ اللہ یہی کہتے ہیں کہ اب تمہارا مقصد صرف سورہ یاسین سے یہی رہ گیا ہے کہ اس سے مرنے والے کی جان آسانی سے نکلتی ہے، اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی مقصد نہیں ہے سورہ یاسین سے۔